السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم العدد الترتیبی کریں گے. انہیں ہم آرڈینل نمبرز کہتے ہیں. یہ ہمیں ترتیب دینے میں مدد دیتے ہیں. تو آئیے آگے جانے سے پہلے اپنے سابقہ درس کے مفردات کو دہرائیں گے. رجل عجوز قرية حزمة عصا. جزاک اللہ. كسر يتشاجرون فك حاولوا. جزاک اللہ. آئیے اس قصے کا مراجعہ ایک بار کر لیتے ہیں. كان في قرية صغيرة رجل عجوز لديه 7 أبناء كانوا دائما يتشاجرون ويختلفون على أمور تافهة حاول أن يصلح بينهم ولكن بلا فائدة. عندما شعر بقرب موته جمعهم وأعطاهم حزمة من 7 أسي وقال حاولوا كسرها فلم يستطيعوا ففكها وأعطى كل واحد أسا واحدة فكسروها بسهولة. قال ما دمتم متفرقين يسهل كسرهم وإذا اتحدتم لن يغلبكم أحد. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ العدد الترتیبی. یہ عدد ترتیبی کیا ہوتا ہے، اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس پر ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کریں گے اور آخر پر ہم ایک قصہ کریں گے دوڑ کا، ریس کا، فی حدیقۃ الطیور، جو کہ پرندوں کے ایک باغ میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل جانا تھا کہ یہ جو عدد ہوتا ہے اس کے 3 میجر حصے یا کیٹیگریز کی جا سکتی ہیں. ایک ہوتا ہے عدد اصلی، یعنی جسے ہم نمبر کہتے ہیں، جسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ 4 طریقوں سے لکھا اور بیان کیا جاتا ہے کوئی بھی نمبر، کوئی بھی عدد اصلی. مفرد میں یعنی 1 سے 10، 100 یا 1000 تک ایک ہی لیٹر ہم نے بولنا ہے. وہیں 11 سے 19 تک جو ورڈ ہم بناتے ہیں وہ ایک مرکب ہوتا ہے، کمپاؤنڈ لیٹر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا عقود جو ملٹیپلز آف 10 ہے وہ کیسے بنائے جاتے ہیں، اور جو باقی نمبرز ہیں ان کو ہم عطف کرتے ہیں، یعنی پہلے ہم 1s پلیس کا ڈیجٹ بولتے ہیں اور پھر 10s پلیس کا ڈیجٹ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو عدد ہوتا ہے، نمبر ہوتا ہے، اس کا اور ایک ڈومین ہوتا ہے کسرہ، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. آج ہمارا فوکس اس 3rd ڈومین پہ ہوگا، یعنی ترتیبی. یعنی ایک تو ہو گیا 1 2 3 4 5، ایک ہو گیا پہلا، دوسرا، تیسرا. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم آرڈینل نمبر کہتے ہیں. یعنی یہ ہمیں کس میں لگتا ہے؟ ترتیب میں لگتا ہے، رینکنگ میں لگتا ہے. تو آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے. تو دیکھ لیجئے، یہ جو العدد الترتیبی ہوتا ہے ہوا ما یستخدم لدلالت علی الترتیب فی سلسلہ. یہ ہمیں کسی سلسلے میں ترتیب دینے میں مدد کرتا ہے، یا یہ استعمال ہوتا ہے ترتیب دینے میں ایک سلسلے میں، ایک چین میں، ایک سیٹ میں. کالاول والثانی والثالث الی آخر، یعنی جیسے الاول، الثانی، الثالث، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا. یعنی اشیاء کی ترتیب یا مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے عدد کو عدد ترتیبی یا عدد وصفی بھی کہتے ہیں. ایک کے لیے مذکر میں ہم کیا بولتے ہیں؟ الاول، اور مؤنث میں الاولی. جو باقی ہیں وہ یوں اس فاعل اور فاعلہ کے وزن پر آتے ہیں، یعنی جو 2 سے 10 تک کا سلسلہ ہوتا ہے. یعنی ہم اس میں دائماً ال لگاتے ہیں اور لہٰذا اس کے آخر سے تنوین جو ہے حذف ہو جاتی ہے، یعنی تنوین پھر نہیں رہتی. اب آئیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا عدد ترتیبی کو سیٹ کرنے میں. تو جان لیجئے کہ یہ جو عدد ترتیبی ہوتا ہے
یہ ایک نمبر ہوتا ہے، یہ ایک آرڈینل نمبر ہوتا ہے، یہ ایک سیریل نمبر ہوتا ہے، یہ ایک سیکوینس نمبر ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کس کا سیکوینس نمبر ہوگا؟ یعنی وہ معدود ہوگا. تو معدود اور اس عدد ترتیبی میں مطابقت ہوگی مذکر اور مؤنث کی. دوسری چیز، ہم غالباً یعنی اغلب یہ ہے ہم اسے معرف باللام لاتے ہیں دائماً، یعنی الاول، الثانی، الثالث، ہاکذا. اور ہم نے یہ سمجھا پہلے عدد ترتیبی آئے گا اور اس کے بعد معدود آئے گا. مثال کے طور پر الطالب الثانی، سیکنڈ چائلڈ، سیکنڈ اسٹوڈنٹ. اسی طرح الفتاة الرابعة، فورتھ ینگ گرل، الفتاة الرابعة. تو پہلے ہم نے معدود لایا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ عدد ترتیبی کو لایا ہے، اور اس کے بیچ میں مطابقت ہے. یعنی طالب مذکر ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ الثانی ہم نے استعمال کیا. وہیں الفتاة مؤنث ہے تو اس کے ساتھ ہم نے الرابعة استعمال کیا ہے. تو آئیے کچھ عدد ترتیبی کو سیکھتے ہیں. تو دیکھیے نمبر 1 کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ واحد، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ، اور اسی طریقے سے آخر تک. لیکن یہ جو عدد ترتیبی ہوگا اس میں پہلے کو یعنی فرسٹ کو ہم کیا کہیں گے مذکر میں؟ الاول، دوسرے کو الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. اور مؤنث میں پہلا تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اولا، الاولا، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، الخامسہ، السادسہ، السابعہ، الثامنہ، التاسعہ، العاشرہ. اور باقی نمبرز ایسے ہی. یعنی اس میں جو پہلا جز ہوگا، پہلا جو کمپوننٹ ہوگا اسے ہم یعنی ال کر کے اور اسی پیٹرن میں لائیں گے. یعنی یہاں دیکھ لیجئے 11 کے لیے مذکر میں الہادیہ عشرہ، فیمینائن میں الہادیۃ عشرۃ، الثانیہ عشرہ، الثانیۃ عشرہ، الثالث عشرہ، الثالثۃ عشرہ، التاسع عشرہ، التاسعۃ عشرہ. اس طرح سے ہم عدد ترتیبی کو دیکھتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے اسی طریقے سے اگر ہم اس آرڈینل نمبر کو آگے لیں گے، مثال کے طور پر 20th کے لیے کیا بولتے ہیں؟ العشرون. تو اگر ہمیں کہنا ہے 21st، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا ہی پارٹ ہے وہ ہم آرڈینل نمبر یعنی عدد ترتیبی جیسا ہی لیتے ہیں. تو دیکھیے الہادی والعشرون، الثانی والعشرون. اب یہاں دیکھیے 41st، پھر سے الہادی والاربعون، 42nd، الثانی والاربعون. یہ مذکر کے لیے ہوگا، اور مؤنث میں کیا ہوگا؟ یعنی 21st کے لیے الہادیۃ والعشرون، الثانیۃ والعشرون، الہادیۃ والاربعون، یعنی 41st کے لیے. اسی طرح 42nd کے لیے الثانیۃ والاربعون. تو 100 کو کہتے ہیں، المئۃ ہو جائے گا پھر 100. اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس پر کچھ آیات کریمہ دیکھیں گے. سب سے پہلے دیکھ لیجئے سورۃ المائدہ کی آیت 73 میں کیا ہے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. لقد البتہ تحقیق، کفر الذین کافر ہوئے وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ثالث تیسرا ہے، ثلاثۃ تین میں تیسرا ہے. تو یہاں بالکل آپ آمنے سامنے کمپیئر کر سکتے ہیں. ثلاثۃ تین، ثالث تیسرا. سورۃ یاسین کی آیت 14 میں دیکھیں، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. یاد کرو جب ہم نے یعنی اس بستی کی طرف کیا بھیجا؟ الیہم، ہم نے ان کی طرف بھیجا اثنین، دو رسولوں کو، فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، انہوں نے ان دونوں کو
جھٹلایا. فعززنا پھر ہم نے تقویت دی بثالث تیسرے سے، دو بھیجے، تھرڈ سے ان کی مدد کی. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں. سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 کو دیکھیں. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، من نجوى سرگوشی، ثلاثة تین میں، إلا هو رابعهم مگر وہ ہے رابع چوتھا ان میں سے. نہیں ہوتی ہے سرگوشی تین آدمیوں میں، چوتھا ان میں سے وہ ہوتا ہے. ولا خمسة اور نہ پانچ، إلا هو سادسهم مگر چھٹا ان میں وہ ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیے ثلاثة تین، رابع چوتھا، خمسة پانچ، سادس چھٹا. سورۃ النجم کی آیت 19 اور 20 کو دیکھیں. یعنی 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے نہیں جانا، کیا تم نے نہیں دیکھا اللات والعزی کو، لات اور عزی کو. ومناة الثالثة الأخرى اور ثالثہ تیسرے یعنی منات کو، اور منات پر جو تیسرے درجے پر ہے. کیا تم نے لات اور عزا کو نہیں دیکھا، اور منات ثالثۃ الاخری اور تیسرے یعنی منات پر. سورۃ الکہف کی اس آیت کو دیکھ لیجئے، یعنی آیت نمبر 22. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، سَيَقُولُونَ آپ یہ کہیں گے، ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ وہ تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم ان کا کتا. وہ کہیں گے وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں خمسۃ وہ پانچ ہیں، وہ پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا کتا. رجما بالغیب یہ تو بات ہوا میں پھینکتے ہیں، یہ تو ہوا میں تیر چلاتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور 8واں ان کا کتا. تو یہاں بالکل آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہاں ثلاثۃ، خمسۃ، سبعۃ اور کہاں رابع، سادس اور ثامن. ایک طرف سے ہم نے ترجمہ کیا 3، 5، 7 اور دوسری طرف سے چوتھا، چھٹا اور 8واں. تو دیکھ لیجئے آج کے مفردات میں کیا ہے. سب سے پہلے ہے السقر. یہ جو سقر ہے یہ باز کے لیے لگتا ہے، باز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سقر. اس کے بعد طوطے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ببغا، ببغا، ببغا. اس کے بعد یہ جو ہدہد ہے اسے ہم ہدہد ہی کہتے ہیں. اس کے بعد سفیر مطلب ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے جو یعنی آوازیں نکالتا ہے. یعنی اگر آپ اسے سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یعنی وسلنگ برڈ اسے کہتے ہیں، سیٹی بجاتا ہے. اس کے بعد یہ جو پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے اسے ہم طیور کہتے ہیں، یعنی پرندوں کا گروپ. وہیں آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو جہاز ہے اس کو ہم طائرہ کہتے ہیں. حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، حیوانات جانوروں کو کہتے ہیں. تو حدیقۃ الحیوانات لیکن زو کو کہتے ہیں جہاں پہ کہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے. وہیں سباقن ریس ہوتی ہے، یعنی جس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کیا جاتا ہے اور پھر اول دوم اسی طرح سے جو سیریل نمبرز آرڈر کے لحاظ سے دیے جاتے ہیں جب کہ وہ کمپلیشن ہو جاتی ہے. اس کے بعد حوصلہ افزائی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم تالی بجاتے ہیں. صفق، صفق. الصقر، الببغاء، الهدهد، الصفير.
جزاک اللہ. الطیور حدیقۃ الحیوانات سباق صفق. جزاک اللہ. تو دیکھ لیجئے اس میں ہمارے پاس لیسن کے حساب سے کیا ہے؟ الاول، الثانی، الثالث، اور یہاں پر آخر پر بھی ہے الاول. اب آئیے اس کو پہلے ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے. في يوم من الأيام قررت الطيور في حديقة الحيوانات أن تقيم سباقا انطلقت الطيور وكان الصفير الصغير خائفا فهو أصغرهم. جزاک اللہ. فاز الصقر وكان الأول وجاء الببغاء الثانية والهدهد الثالثة أما صفير فجاء في المرتبة الأخيرة ولكنه لم يتوفق أبدا بل واصل حتى نهاية. جزاک اللہ. عند النهاية صفق له الجميع وقالوا الأول في الإرادة خير من أول في السرعة. جزاک اللہ. فی یوم من الایام ایک دن قررت الطیور فی حدیقۃ الحیوانات پرندوں نے چڑیا گھر میں ان تقیم سباقاً دوڑ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا. ان طلقت طیور پرندے دوڑنے لگے. وکانا سفیر صغیر اور چھوٹا سفیر خائفاً خوف زدہ تھا. فہو اصغرہم کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا. جزاک اللہ. فاز الصقر وکان الاول صقر جو ہے باز کامیاب ہو گیا، وہ پہلی نمبر پہ آیا. وجاء الببغاء الثانی اور جو طوطا ہے وہ دوسرے نمبر پر آیا. والہدہد الثالثہ اور جو ہدہد ہے وہ تیسرے نمبر پر آیا. اما صفیر فجاء فی المرتبۃ الاخیرہ اور یہ جو صفیر تھا وہ آخری نمبر پر آ گیا. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَوَقَّفْ أَبَدًا لیکن سفیر اس پوری دوڑ میں کہیں پر نہیں رکا. بل واصل حتی النہایہ بلکہ وہ آخر تک چلتا رہا، دوڑتا رہا. جزاک اللہ. عند النهاية صفق له الجميع آخر پر سب نے اس کے لیے تالی بجائے. وقالوا اور کہا الاول فی الارادة خیر من الاول فی السرعة سب سے پہلا ارادہ رکھنے والا رفتار میں سب سے اول آنے والے سے بہتر ہے. جزاک اللہ. في يوم من الأيام ایک دن قررت الطيور في الحديقة الحيوانات أن تقيم سباقا پرندوں کے ایک جن نے ایک باغ میں ریس لگانے کا ارادہ کیا. انطلقت الطيور اور انہوں نے وہ دوڑنا شروع ہو گئے. وكان صفير صغير خائفا اور صفیر وہ چھوٹا تھا، وہ ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا. فہوا کیونکہ وہ اصغرکم وہ سب سے چھوٹا تھا. جزاک اللہ. فاز الصقر وکان الاول صقر کامیاب ہو گیا اول درجے پہ آنے میں. وجاء الببغاء الثانی پھر آ گیا دوسرے نمبر پہ طوطا. والہدہد الثالثہ ہدہد تیسرے درجے پہ. اما صفیر فجاء فی المرتبۃ الاخیرہ اما صفیر جو ہے وہ آیا آخر پر یعنی مرتبہ اخیرہ آخر پر اس کا مرتبہ آیا یعنی وہ لاسٹ آیا. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَتَوَقَّفْ أَبَدًا لیکن اس نے شروع سے کہیں پہ بھی وقفہ نہیں لیا. بل واصل حتی النہایہ بلکہ وہ لگاتار آخر تک دوڑتا رہا. جزاک اللہ. عند النہایت آخر پر صفق لہ الجمیع تمام پرندوں نے اس کے لیے تالی بجائی. وقالو اور کہا الاول فی الارادتی جو ارادے میں پہلے نمبر پر ہو خیر من الاول فی السرعتی وہ دوڑ میں اول آنے سے بہتر ہے. جزاک اللہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا فوکس آج العدد الترتیبی پہ رہا. اس پر ہم نے قرآن کریم کی کچھ آیات سے دیکھا جہاں پر ہم نے عدد کو عدد ترتیبی کے ساتھ کمپیئر کیا. آخر پر ہم نے ایک قصہ دیکھا جس میں کہ ریس ہوتی ہے پرندوں کے درمیان، یعنی ایک باغ میں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو سفیر تھا، جو وسلنگ برڈ ہوتا ہے، وہ آخر آتا ہے لیکن سب اس کے لیے تالی بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارادے میں پہلا ہونا رفتار میں پہلے ہونے سے بہتر ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.